السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چندی چینل۔ دوستو اب ہم بات کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید سلطنت میں آیا تھا۔ دوستو امیر معاویہ نے رجب 60 ہجری میں بمقام دمشق لقوہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، ردائے اقدس، قمیص مبارک، موہ شریف اور تراشائے ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازار شریف اور ردائے مبارک اور قمیص اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک اور تراشائے ناخن اقدس رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ پورے باطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور دم آخر تمام در و مال اور حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی، اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہیں، یہ مقام غربت میں پیارا رفیق اور بہترین موس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا۔ دوستو اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسنین کریمین اور آل پاک علیہم رضوان جو بدن اقدس کا جز ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ دوستو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف اور ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق اور ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیانت اور تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع احکام کی بے حرمتی اور دین کی مدرت کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا؟ اگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر اور منزلت کرتا، اور آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بات کو ناممکن ہوتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سنت ہوتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ شیعوں کو بھی آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ امام نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزرا۔ اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون وقت ہو سکتا تھا۔ حضرت امام اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت کی درخواست اس لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباع کریں گے۔ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو تأمل نہ ہوگا، لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا، اور یزیدوں میں اسی وقت سے آتش انع بھڑک اٹھی، اور بضرورت ان حضرات کو اسی شب مدینہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ دوستو یہ واقعہ 34 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے جانا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی تو یزید نے کس طرح اپنے تخت پر آنے کے لیے کیا کیا کاوشیں کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ڈٹے رہے، وہ صرف اس لیے کہ یزید اگر تخت پر آ جاتا تو اسلام کے ہمارے سارے شرع عقائد
مٹ جاتے اور ہر جگہ کفر ہی کفر ہوتا اور گمراہ اور بددین ہوتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی سے ریلیٹڈ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔